اللہ معاف کرے لیکن میرا وہاں جانے کا بالکل بھی دل نہیں ہے. میرا وہاں کیا کام ہے؟ میں تو ضرور جاؤں گی کیونکہ دعا نے مشکل وقت میں اپنے گھر کے دروازے میرے لیے کھول دیے تھے. عبداللہ صاحب کے لیے باتیں نہ بنے اسی لیے مجھے جانا ہوگا. میری چلی گئی کیا؟ ہاں امی جان وہ چلی گئی ہے، بچی کو بھی ساتھ لے گئی. اچھا ہے. مجھے میری بہت پسند ہے کیونکہ وہ صاف گو ہے. صاف گوئی اور بے باکی کے درمیان ایک باریک سا فرق ہوتا ہے نائلہ. میری دادی ہمیشہ کہتی تھی میں اپنے دل کا بوجھ اندر نہیں رکھتی، باہر نکال دیتی ہوں. اس لیے مجھے میری کا نظریہ بہت پسند ہے. نائلہ تم بہت اچھی ہو. ایک بات کہوں تم سے، سچ کہوں تو مجھے میری پسند ہے. بہت پازیٹیو ہے وہ. ہاں بہت زیادہ. ہنستی مسکراتی ہے، خوش مزاج ہے. امی ایسا لگتا ہے جیسے ہر وقت گنگناتی ہو. بہت ہی سویٹ ہے وہ. بالکل صحیح کہا. کوئی غم نہیں ہے اس کو. محل جیسا گھر ملا ہوا ہے، روٹی پانی میسر ہے. واہ کیا خوب زندگی ہے. امی جان وہ پیسے تک نہیں لیتی، بچی کے خاطر کیا کچھ کر رہی ہے. اللہ سلامت رکھے اسے، ورنہ کون کرتا ہے. مجھے تو سب دکھاوا لگتا ہے. بھائی اگر بچے اتنے ہی پسند ہیں تو خود ماں بن جائے پھر پالے. نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ خیر چھوڑو اسے، میں جا کر وضو کر لوں پھر تیار ہوتی ہوں. نائلہ تم بھی جا کر تیار ہو جاؤ، نور آ جائے گی پھر چلیں گے. ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. عروج مجھے بتاؤ اس لڑکی کا کچھ پتا چلا؟ مجھے اس گھر میں تم لوگ واپس لے آئے ہو لیکن وہی قصہ وہی بات سب کچھ بالکل ویسے ہی ہے. ارے نائلہ بہت کم وقت ہے، جلد مل جائے گی وہ. اسلان اس کے پیچھے لگا ہے، یہ معاملہ حل ہو جائے گا. میں خود سے بہت تنگ آ چکی ہوں، ایسا لگتا ہے میں خود کو بے وقوف بنا رہی ہوں. نائلہ صبر کرو پلیز، مجھ پہ بھروسہ رکھو. تم نے خود دیکھا نا امی کتنا جیلس ہوتی ہیں میری سے. وہ سب سے ہی جیلس ہوتی ہے لیکن ان کی سب سے بڑی فکر بابا ہے. بچوں کے لیے روتی ہے لیکن یہ سب دکھاوا ہے. وہ صرف بابا سے محبت کرتی ہے اور کسی سے بھی نہیں. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ورنہ مصطفیٰ اور تمہارے بیچ کیوں دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتی. عروج یہ بات دوبارہ مت دہرانا، یہ بات سوچ کر ہی مجھے غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے نائلہ ٹھیک ہے، پرسکون ہو جاؤ. دیکھو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. نور بیٹی. جی امی. تم میلاد پر جاؤ گی؟ جی جاؤں گی لیکن زیادہ دیر نہیں رک سکتی. ارے نور تمہاری یہ بزنس ویمن والی باتیں مجھے مار ڈالیں گی. تمہیں سب کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھ میں آپ سے ایک ہی چیز پر بات کرنے کی طاقت نہیں ہے امی. تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو، رات بھی دیر سے آئی تھی. نہیں، رات کو تو امی اس وجہ سے دیر ہو گئی تھی کہ فراز صاحب اور مجھے ایک لڑکی ملی جو نشے کی حالت میں تھی. اسے ہوش نہیں تھا. ہائے تمہیں دور رہنا چاہیے تھا. امی وہ لڑکی تھی چھوٹی سی لڑکی، میں بتا رہی ہوں کہ وہ سڑک پر بے ہوش تھی. دور رہنا تھا کا کیا مطلب ہے؟ تم نے کیا کیا؟ کیا کرتی امی؟ اسے اس کے گھر چھوڑا. ارے نور بیٹا، نشے میں دھت لڑکی کے پاس چاقو ہوتا تو پھر تم کیا کرتی؟ ارے امی میں اتنی میچور ہوں کہ کون کیسا ہے کیسا نہیں سمجھ سکوں، اتنی پہچان مجھے بھی ہے. فراز تو حیران ہو گیا ہوگا، سوچا ہوگا لڑکی بالکل پاگل ہے. مجھے کیا، جو مرضی سوچتا رہے. تم دونوں دوست نہیں ہو کیا؟ امی بس ہم ساتھ کام کرتے ہیں. نور تمہیں تو کام کے جنون نے جکڑ لیا ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں لیکن اب تم نے حد کر دی ہے. اوہ تو آپ یہ کچھ نہیں کہہ رہی اب. بیٹی تمہاری عمر کی لڑکیاں تو مائیں بن چکی ہیں، اپنے گھر میں خوش ہیں. ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھنا کتنا دکھ دیتا ہے تم جانتی ہو کیا؟ اور ایک ماں سے ہمیشہ یہی باتیں سننا کتنا دکھ دیتا ہے، کیا آپ جانتی ہیں یہ؟ میری جان میں تو تمہاری بھلائی چاہتی ہوں. تم تو ہمیشہ میری بات کو صرف غلطی سمجھتی ہو نور. کیا اب میں تمہیں نصیحت بھی نہیں کر سکتی؟ ہاں لیکن تم اس میری کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کرو لیکن مجھ سے نہیں. ارے امی اس میں میری کی بات کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے اب جلدی تیار ہو جاؤ. میں پاگل ہو جاؤں گی.